رمضان میں 5 لوگوں سے بچ کے رہنا، کیونکہ یہ سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ ماہ رمضان میں 5 لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، تراویح ادا کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، لیکن یہ 5 لوگ اتنے خطرناک ہیں کہ یہ سانپ سے بھی زیادہ برے طریقے سے ڈستے ہیں اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ بظاہر یہ 5 لوگ بہت نیک اور پاسدار نظر آتے ہیں، لیکن ان کے دلوں کے اندر اتنا زہر بھرا ہوتا ہے کہ وہ سانپ سے بھی زیادہ خطرناک طریقے سے ڈس جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان میں 5 لوگ جو سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہیں، اسی لیے رمضان میں ان 5 لوگوں سے بچ کے رہنا۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آتے ہی ہر طرف نور کی بارش ہونے لگتی ہے، مساجد بھر جاتی ہیں، قرآن کی تلاوت کی آوازیں فضا میں گونجنے لگتی ہیں اور لوگ نیکیوں کی طرف دوڑنے لگتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے پورا ماحول روحانیت میں ڈھل چکا ہو۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ اسی رمضان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو دکھنے میں تو بہت نیک، عبادت گزار اور پارسا نظر آتے ہیں، مگر حقیقت میں یہ سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ حیران مت ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں، مگر اتنے چلاک اور خاموش انداز میں کہ انسان کو احساس تک نہیں ہوتا کہ وہ کب ان کے زہر کا شکار ہو گیا۔ رمضان میں شیطان تو قید ہوتا ہے، مگر یہ لوگ شیطان کے قائم مقام بن کر وہ کام کرتے ہیں جو عام دنوں میں شاید شیطان بھی نہ کر پائے۔ یہ لوگ روزہ بھی رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، تراویح بھی شریک ہوتے ہیں اور قرآن بھی پڑھتے ہیں، مگر ان کے دل میں ایسا زہر بھرا ہوتا ہے جو آہستہ آہستہ دوسروں کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ سانپ جب کاٹتا ہے تو اس کے زہر کا فوری اثر نظر آ جاتا ہے، مگر یہ لوگ جب ڈستے ہیں تو انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کے ایمان اور نیکیوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ ان کا وار اتنا خاموش اور مہک ہوتا ہے کہ جب انسان کو ہوش آتا ہے تو تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ ان کا زہر عام زہر کی طرح جسم میں نہیں بلکہ روح میں پھیلتا ہے، جو نیکیوں کو ختم کر کے صرف گناہ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ 5 لوگ عام طور پر بہت دیندار، بہت باحیا اور بہت سمجھدار نظر آتے ہیں۔ ان کا ظاہر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ان کے دلوں میں کیا چھپا ہے۔ بظاہر یہ بہت نرم مزاج، بہت متقی اور پرہیزگار لگتے ہیں، لیکن جیسے ہی انہیں موقع ملتا ہے وہ اپنا اصل چہرہ دکھا دیتے ہیں۔ ان کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ کبھی خود کو غلط ثابت نہیں ہونے دیتے، بلکہ دوسروں کو ایسے جال میں پھنسا دیتے ہیں کہ وہی مجرم لگنے لگتے ہیں۔ ان کے دلوں میں ایسا کھوٹ ہوتا ہے کہ جو بھی ان کے قریب جاتا ہے وہ بے خبری میں نقصان اٹھا بیٹھتا ہے۔ رمضان میں سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر یہ 5 لوگ وہ ہیں جو نیکیوں کے لباس میں گناہ کا بازار گرم کر رہے ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، ان کی چالاکی یہ ہے کہ یہ خود کو کسی بھی رویے سے برا نہیں دکھنے دیتے، بلکہ دوسروں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر اپنی مرضی سے انہیں گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر وقت رکھتے ہی نہ پہچانا گیا تو نہ صرف یہ آپ کی نیکیاں برباد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو ایسے راستے میں ڈال سکتے ہیں جہاں سے واپسی ناممکن ہو۔ یہ 5 لوگ کون ہیں؟ ان کے چہرے عام لوگوں جیسے ہیں، ان کی عبادات عام مسلمانوں جیسی ہے، ان کے الفاظ میٹھے اور ان کے اعمال بظاہر اچھے، لیکن ان کے دل کے اندر کچھ اور ہی کہانی چل رہی ہوتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان میں دوسروں کی نیکیوں پر حملہ کرتے ہیں اور ان کا ایمان خطرے میں ڈالتے ہیں۔ ان سے بچنا ضروری ہے، ان کی پہچان لازمی ہے اور ان کے زہر سے خود کو محفوظ رکھنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ لیکن یہ 5 لوگ کون ہیں؟ ان کا چہرہ کیسے بے نقاب ہوگا؟ یہ جاننے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اگلے چند لمحے آپ کے لیے حیران کن ہونے والے ہیں۔ رمضان میں 5 لوگ جو سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ نمبر 1، محترم ناظرین، ریاکار عبادت گزار۔ یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان میں عبادت صرف دکھاوے کے لیے کرتے ہیں۔ ان کے سجدے محض لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ ان کی نمازیں صرف اپنی نیک نامی بڑھانے کے لیے ہوتی ہیں اور ان کا روزہ ایک نمائش عمل کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ وہ تراویح میں
سب سے آگے کھڑے ہوتے ہیں، نوافل بھی ادا کرتے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت بھی خوب کرتے ہیں، لیکن ان کا سب کا مقصد اللہ کی رضا نہیں بلکہ لوگوں کو واہ واہ حاصل کرنا ہوتا ہے۔ ان کی نیکی صرف ظاہری ہوتی ہے اور ان کے اعمال اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنی عبادت کے ذریعے دوسروں کو مرغوب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر حقیقت میں وہ اپنی نیکیوں کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ ہر محفل میں اپنی دیانتداری کے قصے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں الحمدللہ میں نے آج 4 قرآن مجید مکمل کی ہیں، میں نے اتنی نفل نمازیں پڑھی کہ میری رات عبادت میں گزری، لیکن در حقیقت یہ سب خود کو بہتر ثابت کرنے کے لیے کیا جا رہا ہوتا ہے۔ ان کے دل میں تقوی نہیں بلکہ خود نمائی اور شہرت کا جذبہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا، پس ہلاکت ہے ان نمازوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں، جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ محترم ناظرین، ان کی عبادات نہ صرف انہیں کوئی فائدہ نہیں دیتی بلکہ یہ ان کے لیے وبال جان بن جاتی ہے، کیونکہ وہ لوگوں کو دھوکے دے رہے ہوتے ہیں، اور سب سے بڑا نقصان یہ کہ وہ خود کو بھی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی صحبت میں رہنا خطرناک ہے، کیونکہ وہ دوسروں کو بھی ریاکاری کی طرف مائل کرتے ہیں۔ وہ نیک کام کو بھی دکھاوے کا ذریعہ بناتے ہیں اور حقیقی اخلاص کی روح کو ختم کر دیتے ہیں۔ ان کے ساتھ رہنے والا شخص بھی آہستہ آہستہ ایسی ہی سوچ میں اپنا لیتا ہے اور پھر اس کی عبادات بھی محض رسم بن جاتی ہیں۔ رمضان میں ان سے بچنا ضروری ہے، کیونکہ ان کی صحبت میں رہ کر ہم بھی اپنی نیکیوں کو ضائع کر سکتے ہیں اور وہ اخلاص جو نیکی کی اصل جان ہے وہ ختم ہو سکتا ہے۔ رمضان میں 5 لوگ جو سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ نمبر 2، دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ یہ لوگ ہوتے ہیں جو رمضان میں دوسروں کی نیکی کی تلقین تو کرتے ہیں لیکن خود ان نصیحتوں پر عمل نہیں کرتے۔ ان کے الفاظ بظاہر انتہائی خوبصورت، نرم اور دینی لگتے ہیں، مگر ان کے دلوں میں ایک عجیب قسم کا غرور اور تکبر کا احساس بھرا ہوا ہوتا ہے۔ یہ کسی کی نیکی کو سراہنے کے بجائے اسے نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص پہلی بار رمضان میں نیک عمل کی طرف آنا چاہے تو بجائے اسے خوش آمد کہنے کے یہ لوگ اس کا مذاق اڑانے لگتے ہیں اور کہتے ہیں اب نیک بننے کا ڈرامہ کر رہا، پہلے تو اتنا گناہ کرتا تھا، اب اچانک دیندار کیسے بن گیا۔ ایسے جملے سن کر کئی لوگ جو نیکی کی راہ پر آنا چاہتے ہیں مایوس ہو جاتے ہیں اور اپنی صلاح کی کوشش ترک کر دیتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا جس کی آنتیں اس کے پیٹ سے باہر ہوں گی اور وہ جہنم میں گھوم رہا ہوگا جیسے گدھا چکی کے گرد گھومتا ہے۔ جہنمی لوگ اس سے پوچھیں گے تم تو ہمیں نیکی کا حکم دیتے تھے اور برائی سے روکتے تھے، تو پھر آج تمہیں یہ سزا کیوں ملی؟ وہ کہے گا میں دوسروں کو نیکی کا حکم دیتا تھا مگر خود اس پر عمل نہیں کرتا تھا۔ محترم ناظرین، ایسے لوگ دوسروں کو تو دین کی دعوت دیتے ہیں مگر خود اپنی زندگی میں دین پر عمل نہیں کرتے۔ یہ لوگ رمضان میں سب سے زیادہ خطرناک اسی لیے ہوتے ہیں کہ یہ نیکی کے چہرے میں بدی کا بیج بوتے ہیں۔ یہ دوسروں کو نیکی کی طرف آنے سے روکتے ہیں، ان کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں اور انہیں ایسا محسوس کرواتے ہیں جیسے ان کی نیکیاں بیکار ہیں۔ ان کی زہر آلودہ نصیحتیں دوسروں کے دل میں نا امیدی اور احساس کم تری پیدا کر دیتی ہیں، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ نیکی کی راہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے ناصحین سے دور رہنا ضروری ہے، کیونکہ ان کی زبان میٹھی ضرور ہوتی ہے لیکن ان کے الفاظ دوسروں کے ایمان کو ظاہر آلودہ کر دیتے ہیں۔ رمضان میں 5 لوگ جو سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ نمبر 3، صدقہ اور خیرات پر تانا دینے والا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کے صدقہ خیرات اور نیکیوں کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی غریبوں کو کھانا کھلائے، کسی ضرورت مند کی مدد کرے یا اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کر دے تو یہ لوگ فوراً تانے دینا شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو بس دکھاوے کے لیے خیرات کر رہا ہے، یا پھر یہ جو اتنا خرچ کر رہا ہے ضرور کہیں سے حرام کمایا ہوگا۔ یہ لوگ دوسروں کی قیمتوں پر بھی شک کرتے ہیں جبکہ انہیں معلوم کہ اصل نیت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور پھر نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں بڑا اجر ہے۔ یہ لوگ دوسروں کے خیرات کو روکنے کے لیے طرح طرح کے جملے بولتے ہیں تاکہ لوگوں کے دلوں میں نیکی سے دوری پیدا ہو جائے۔
اگر کسی نے مسجد کے لیے چندہ دیا تو فوراً کہیں گے یہ سب نام کے لیے کر رہا ہے۔ اگر کسی نے یتیموں کی مدد کی تو کہیں گے یہ شہرت چاہتا ہے۔ ان کے تانوں کی وجہ سے کئی لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا چاہتے ہیں رک جاتے ہیں اور یہ سوچنے لگتے ہیں کہ کہیں لوگ انہیں ریاکار نہ سمجھ لیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان میں دوسروں کی نیکیوں پر سوالیہ نشان لگا کر انہیں نیکی سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا زہر انتہائی مہک ہوتا ہے کیونکہ یہ نیکی کے دروازے بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان سے بچنا اسی لیے ضروری ہے۔ اگر ہم ان کے جال میں پھنس گئے تو ہم خود بھی نیکی کرنے سے رک سکتے ہیں اور ہماری سوچ بھی غلط رخ اختیار کر سکتی ہے۔ ان کی باتوں پر دھیان دینے کے بجائے ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے اور کسی کے تانوں کی پرواہ کیے بغیر اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرنی چاہیے۔ یہ 5 لوگ رمضان میں سب سے زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں کیونکہ یہ ایمان کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ ان کا زہر سانپ کے زہر سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے کیونکہ سانپ کا زہر جسمانی موت کا سبب بنتا ہے جبکہ ان کا زہر روحانی موت کا سبب بنتا ہے۔ ان لوگوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو خالص رکھیں، ریاکاری سے دور رہیں، غیبت اور تکبر سے بچیں، دوسروں کی نیکیوں کی قدر کریں اور کسی کی نیت پر شک نہ کریں۔ رمضان میں 5 لوگ جو سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہیں۔ نمبر 4، غیبت کرنے والا روزے دار۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بظاہر روزے دار ہوتے ہیں مگر ان کی زبان کی سانپ کے ڈنگ سے کم نہیں ہوتی۔ وہ دن بھر بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں لیکن دوسروں کی عزت اور نیکیاں کھانے میں مصروف رہتے ہیں۔ ان کا روزہ صرف کھانے پینے سے روکنے کا نام ہوتا ہے مگر ان کی زبان کا زہر ہر جگہ پھیل رہا ہوتا ہے۔ وہ کسی نہ کسی بہانے دوسروں کی برائی کرتے ہیں، دوسروں کے عیب تلاش کرتے ہیں اور محفلوں میں لوگوں کی عزت اچھالنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا۔ محترم ناظرین، ایسے لوگ بہت خطرناک ہوتے ہیں کیونکہ وہ نیکی کی چادر اوڑھ کر دوسروں کے کردار کو داغدار کرتے ہیں۔ ان کی محفل میں بیٹھ کر تو وہ کسی نہ کسی کی برائی بیان شروع کر دیتے ہیں۔ وہ شخص تو اتنا نیک بنتا ہے مگر حقیقت میں ایسا ہے، فلاں نے رمضان میں نیک بننے کی کوشش کی مگر میں جانتا ہوں کہ وہ پہلے کیا کرتا تھا۔ وہ خود کو بہتر اور دوسروں کو برا ثابت کرنے میں مہارت رکھتے ہیں۔ ان کے الفاظ دوسروں کی نیکیاں برباد کر دیتے ہیں۔ غیبت کرنے والے روزے داروں کے ساتھ رہنا انتہائی خطرناک ہے کیونکہ ان کی باتوں میں آ کر ہم بھی ان کے زہر کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم کسی کی غیبت سنتے ہیں تو ہم بھی اس گناہ میں شریک ہو جاتے ہیں اور اگر ہم نے کسی کی برائی پر خاموشی اختیار کر لی تو ہم نے اپنی نیکیوں کو ضائع کر دیا۔ اسی لیے رمضان میں ان لوگوں سے دور رہنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ نیکی کے بیس میں ایمان کی جڑیں کھوکھلی کر دیتے ہیں۔ رمضان میں 5 لوگ جو سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ نمبر 5، تکبر کرنے والا حاجی نمازی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نیکیوں کے بعد غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی عبادات انہیں دوسروں سے بالا تر بنا دیتی ہیں اور ان کے چہروں سے ایسا متاثر ملتا ہے جیسے وہ جنت کے مستقل رہائشی ہیں۔ یہ ہر وقت دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اگر کوئی عام شخص کوشش کر کے وہ نیک بن جائے تو یہ لوگ اسے حقارت کے نظر سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں اب نیک بننے کی اینڈن کر رہا ہے۔ پہلے تو ایسا نہیں تھا۔ ان کے دلوں میں عاجزی نہیں ہوتی بلکہ وہ دوسروں کو احقار سمجھتے اور خود کو بہت بہتر ثابت کرنے لگتے ہیں۔ ایسے لوگ دوسروں کو نیکیوں سے بدظن کر دیتے ہیں۔ ان کے رویے کی وجہ سے کئی لوگ عبادت کرنے سے گھبرانے لگتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ کہیں انہیں بھی ایسے جملے سننے نہ پڑے۔ ان کے تکبر کا زہر دوسروں کے دلوں میں حسد اور مایوسی پیدا کرتا ہے اور وہ اپنے غرور کی وجہ سے اپنی نیکیاں برباد کر دیتے ہیں۔ رمضان میں تکبر کرنے والوں سے بچنا بہت ضروری ہے کیونکہ وہ لوگوں کو نیکی کی راہ سے ہٹا دیتے ہیں۔ وہ اپنی نیکیوں پر اتراتے ہیں اور دوسروں کو کم تر سمجھتے ہیں، حالانکہ نیکی کرنے کے بعد سب سے ضروری چیز عاجزی ہے۔ اگر نیکی کے بعد تکبر آ جائے تو وہ نیکی کسی کام کی نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اللہ کسی متکبر اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے اور رمضان کے حقیقی فیوز اور برکات کا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حسد، کینہ اور تکبر سے ہمیشہ بچائے رکھے، آمین ثم آمین۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔